بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وفاقی حکومت نے شہباز شریف کی ضمانت کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کا اشارہ دے دیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ شہباز شریف سے متعلق مقدمات میں اپیلوں کا حق رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کی گارنٹی کیسے مانی جائے جبکہ وہ ایک دوسرے مفرور کی گارنٹی نہیں دے سکے۔ شہباز شریف نے تو نواز شریف کو بھی واپس لانا تھا، انہیں علاج کے لیے باہر جانے کی اجازت دینا باقی قیدیوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی کیسے گارنٹی قبول کی جائے جبکہ وہ ایک دوسرے مفرور کی گارنٹی کو پورا نہیں کر سکے۔ جب وہ نواز شریف کی گارنٹی دے رہے تھے تو اس وقت ہمیں تو امید یہ تھی کہ نیب اور کورٹ انہیں بلا کے یہ پوچھے گا کہ آپ نے تو نواز شریف کی گارنٹی دی تھی، وہ واپس لے کے ان کو آپ نے آنا تھا، وہ کہاں گئے؟ چاہے جائے گا کہ شہباز شریف ہی کو موقع دے دیا جائے کہ وہ ملک سے فرار ہو جائیں۔ اور اب تو یہ بیانیہ صرف حکومت کا نہیں ہے، خود اپوزیشن میں بھی اگر آپ دیکھیں تو آصف زرداری صاحب نے مریم بی بی کو یہ کہا تھا کہ پہلے اگر آپ تحریک چلانا چاہتے ہیں تو نواز شریف صاحب کو وطن واپس لائیں۔ خود اپوزیشن بھی یہ سمجھتی ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ مفرور ہے۔ مشیر برائے احتساب و داخلہ شہزاد اکبر کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کی ضمانت کے فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ نون لیگ کے کچھ لوگ بار بار عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بھی کہا کہ عدالت کے سامنے اپنا موقف لے کر جائیں گے، شہباز شریف کے خلاف ثبوت پیش کریں گے۔ ای سی ایل میں نام ڈالنا، چونکہ یہ پہلے جیل میں تھے تو اور پرانے کیسز میں جب ان کا ای سی ایل کے اوپر نام تھا تو اس سے نکالا جا چکا تھا عدالتی حکم سے۔ نئی ریکویسٹ جو ہے وہ ان پروسیس ہے۔ لاسٹ ورکنگ ڈے کے اوپر جب یہ آرڈر آیا تو وہ بلیک لسٹ سے متعلقہ تھا۔ اب یہ چونکہ اس کے اندر جو ایشوز ریز ہوئے ہیں، جو کچھ کلیریفیکیشنز ہیں، اس کو لے کے حکومت اس کی اپیل کرے گی اس آرڈر کے خلاف۔ یہ کہتے ہیں شہباز شریف نے ڈائریکٹ پیسے وصول نہیں کیے اپنے اکاؤنٹ میں۔ کیا یہ ضروری ہے کہ اس کے اپنے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ آئے ہوں؟ میں نے کسٹم ڈیوٹی دینی ہے اپنی گاڑی کی، میری بیوی کے اکاؤنٹ میں اسی دن سیم ڈیٹ، تاریخ بھی مینشن ہے اگست کی 2008 کی، 4.9 ملین ہی آتا ہے ٹی ٹی کی صورت میں، جو کہ جعلی ٹی ٹی ہے، اور اسی دن اس کے اکاؤنٹ سے میرے اکاؤنٹ میں آتا ہے اور میں کسٹم ڈیوٹی ادا کرتا ہوں۔ اب مجھے بتائیے میرے بھائی، یہ اتنا کنیکشن کافی ہے یا اس سے زیادہ کوئی تارے لگا کے کنیکشن ثابت کرے؟ میرا صرف ایک قانونی نقطہ ہے، اور وہ قانونی نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ بیل کیس کے اندر میرٹس آف دا کیس کے اوپر کنکلوژنز دیں گے تو اس سے وہ پریجوڈیشل ہوتا ہے فار بوتھ پارٹیز، جس کی قانون ممانعت کرتا ہے۔ یہ ایک بڑا پوائنٹ ہے جو سمجھنا ضروری ہے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ عدالت نے درخواست ضمانت کے فیصلے میں واضح کیا کہ نیب نے الزام لگایا ہے تو اسے ثابت بھی کرنا ہوگا۔ ذرائع آمدن کا تعین کیے بغیر الزام کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ الزام لگانے والے اپنی حیثیت اور اثاثوں کے بارے میں بھی بتائیں۔ آئین کو کاغذ کا ٹکڑا سمجھنے والے کل جواب دہ ہوں گے۔ عدالت کہتی ہے کہ الزام لگانا کافی نہیں ہے۔ آپ کے پاس 55 والیوم ہو یا 5500 والیوم ہو، وہ کافی نہیں ہے، اس کے اندر کچھ ہونا بھی چاہیے۔ عدالت یہ کہتی ہے کہ ہم آپ کے الزامات کو سچ نہیں مان سکتے کیونکہ آپ نے ثبوت بھی دینا ہے۔ جب آپ ثبوت نہیں دیں گے تو ان والیومز کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم پر الزام لگایا جاتا ہے سیاستدانوں پر کہ ایسٹ بیانڈ مین انہوں نے بنا لیے ہیں۔ تو جب کوئی کرپشن نہیں کی، کک بیک نہیں لیا، غیر قانونی پیسے حاصل نہیں کیے، آپ نے ذرائع آمدن نہیں ڈٹرمن کیے، تو پھر آپ یہ الزامات کیسے لگا سکتے ہیں؟ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد نے کہا ہے کہ 1 جولائی سے 4 لاکھ سے زائد افراد کو یومیہ ویکسین لگائی جائے گی۔ جتنی ویکسینیشن کی ہیں اس کے مضر اثرات سامنے نہیں آئے۔ دوسری جانب ایکسپو سینٹر کراچی کے ہال نمبر 4 میں سندھ کے سب سے بڑے میس ویکسینیشن سینٹر کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ یہ سینٹر 24 گھنٹے کام کرے گا۔ ایک شفٹ میں 4000 سے زائد افراد کو ویکسین لگائی جا سکے گی۔ وزیر صحت سندھ عذرا پچوہو کا کہنا ہے کہ چاہتے ہیں کہ وفاق جس قیمت پر کورونا ویکسین
لے رہا ہے صوبے کو بھی لے کر دے۔ کراچی کے ضلع شرقی میں کورونا کے پھیلاؤ کی شرح زیادہ ہے، مزید بتا رہے ہیں کراچی سے خاور خان۔ جی اس وقت میں آپ کو کراچی ایکسپو سینٹر سے اپڈیٹ کر رہا ہوں، جہاں پہ صوبے کا سب سے بڑا ماس ویکسینیشن سینٹر تیار کر لیا گیا ہے۔ جی اس ماس ویکسینیشن سینٹر کے لیے آپ کو پہلے کیو میں آنا پڑے گا، اور جیسے ہی آپ گیٹ پہ آتے ہیں تو لکھا ہوا ہے نو ماسک نو انٹری۔ تو ویکسینیشن لگانے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ماسک پہن کر جو ہے یہاں پہ ضرور آئیں۔ اس کے بعد جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو یہاں پر ایک انفارمیشن ڈیسک بنائی گئی ہے، تو جو کہ انفارمیشن دے گی آپ کو کہ آپ کا کون سا کاؤنٹر ہے، کس کاؤنٹر پہ جا کے آپ کو اپنی ویکسینیشن کروانی ہے۔ یہاں پہ ڈیٹا چیک کیا جائے گا، رجسٹریشن آپ کی ہوئی ہے نمس میں نادرا کے اندر، اس کے بعد جو ہے آپ کو اندر جانے کی اجازت دی جائے گی۔ خاص اگر آپ کی طبیعت مزید خراب ہوتی ہے تو اسی ایکسپو سینٹر کے اندر جو ہے سندھ گورنمنٹ کی جانب سے فیلڈ آئسولیشن ہاسپٹل بھی موجود ہے، جس میں ICU اور SDU کی سہولت بھی موجود ہے، اور وہ فوری طور پر جو ہے آپ کو وہاں منتقل کر دیا جائے گا اور جو ہے فوری طور پر طبی امداد دی جا سکے گی۔ جی ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے فیصل آباد۔ وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور رانا ثناء اللہ جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور پریس کانفرنس کے اندر یہ اظہار کر رہے تھے کہ جی شہباز شریف نے جو مرضی کر لیں، ملک سے باہر جانے ہی جانا ہے، علاج کروانے جانے ہی جانا ہے۔ وہ بھئی یہ کون سا آپ کا علاج ہے جو پاکستان کے اندر نہیں ہوتا؟ یہ کون سا ایسا معاملہ ہے جب آپ نے ملک سے فرار ہونا ہوتا ہے تو آپ بیماری کا بہانہ لے کر آ جاتے ہیں؟ یہ ہے وہ 50 روپے کا سٹامپ پیپر جس کے اوپر جس کو ضمانت ملی وہ تو ملک سے بھاگ گیا، اس نے تو آج تک ایک انجیکشن بھی نہیں لگوایا، وہ پچھلے 1.5 سال سے ملک سے بھاگا ہوا ہے، اس کا ضامن کو بھی بھاگنے دے دیں، اس کو بھی جانے دیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جس کو 4 ہفتے کا ضامن کا بنا شہباز شریف، وہ کہیں جناب کہ مجھے بھی باہر علاج کروانے جانا ہے، اس کا مطلب جو ضمانت ملی وہ بھی باہر، جو ضامن ہے وہ بھی باہر۔ ایسا تو ممکن نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہاں پر میں سمجھتا ہوں بڑا امپورٹنٹ ہے اس چیز کو لے کے آگے چلنا کہ شہباز شریف جو کہ اس سارے شریف خاندان کی جو کرپشن کی، ٹیٹیوں کی، جعلی اکاؤنٹس کی جو جان ہے، وہ کہتے ہیں نا اس کی جان ایک فلانے طوطے کے اندر ہوتی ہے، تو شریف خاندان کی کرپشن کی جو جان ہے وہ شہباز شریف کے اندر چھپی ہوئی ہے، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ آج اسحاق ڈار ملک سے بھاگے ہوئے ہیں، سلمان شہباز ملک سے بھاگے ہوئے ہیں، تو یہ سارا خاندان ہی بگوڑوں کا خاندان بننا چاہتا ہے۔ آج بڑی ان کو توہین عدالت کی یاد آ رہی ہے، آج یہ توہین عدالت کے بڑے فتوے انہوں نے یاد کر لیے ہیں، بڑے فتوے یہ جاری کر رہے ہیں، تو ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا وہ سپریم کورٹ کا اور احتساب عدالت کا جو فیصلہ آیا جس میں نواز شریف کو نااہل کیا، نواز شریف کو سزا ہوئی، مریم نواز کو سزا ہوئی، اس کے فیصلے کو یہ کیوں نہیں مانتے؟ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی معزز عدالت جو ان کو کہہ رہی ہے کہ آپ نے ملک میں واپس آئیں، آپ علاج کے لیے ضمانت لے کے گئے تھے، واپس آ کر عدالتوں کا سامنا کریں، انہوں نے آپ کو بھگوڑیا قرار دے دیا، واپس نہیں آ رہے۔ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ توہین عدالت نہیں ہے؟ یہ تو ہمارے پاس رائٹ ہے، جو فیصلہ آیا اس کے خلاف حکومت جو ہے متعلقہ ادارہ وہ اپیل کے اوپر جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پورے انصاف کے نظام کو جو ہے وہ مفلوج بنا لیں۔ پاکستان کے اندر جو ہے وہ قانون آپ کی گھر کی باندھی نہیں بن سکتی۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کی عوام۔ وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب فیصل آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔